الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف الہامی کتاب لوح قلم کی تشریحات کے سلسلے میں اب تک 39 لیکچر پڑھے جا چکے ہیں۔ اب آپ 40واں لیکچر سنیں گے۔ زمانیت اور مکانیت کا راز جاننے کے لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم نیچے سے اوپر سفر کریں یا نزولی حرکات و سکنات سے سعودی حرکات و سکنات میں داخل ہوں، یہ زیادہ آسان ہے کہ سعودی حرکات و سکنات سے نزولی حرکات و سکنات کو سمجھیں۔ یہ بات پچھلے اسباق میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ عالم ارواح میں کائنات کی موجودگی اس طرح ہے کہ وہاں نہ احساس کی درجہ بندی ہے، نہ نگاہ ہے، اور نہ آپس میں تعارف کا کوئی ذریعہ ہے۔ یعنی عالم ارواح میں موجود تمام کائنات کے اجزاء عالم تخیل میں ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیوں ہے، کہاں ہے، کس لیے ہے، اور ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکوت کو توڑنے کے لیے یا افراد کائنات کو عالم تحیر سے عالم تعارف میں داخل کرنے کے لیے خود کو کائنات کے سامنے پیش کیا اور افراد کائنات کو اپنی آواز سے سماعت عطا کی۔ جیسے ہی عالم تحیر میں اللہ کی سماعت منتقل ہوئی تو ابعاد کا پہلا درجہ تخلیق پا گیا، یعنی فرد کے اندر پہلا نقش مرتب ہوا اور اسے سماعت منتقل ہو گئی۔ سماعت کے بعد ساتھ ہی ساتھ اسے یہ حس حاصل ہوئی کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ جیسے ہی آواز کی طرف ذہن منتقل ہوا تو دوسرا ابعاد یا دوسرا ڈائمنشن تخلیق میں آ گیا۔ یہ دوسرا ڈائمنشن یا ابعاد بصارت ہے۔ بصارت کے ساتھ ساتھ دوسری حس جو بنی وہ تعارف کی حس ہے۔ یعنی جیسے ہی بصارت کا ڈائمنشن وجود میں آیا اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حس تعارف کی تخلیق پائی، اور اس طرح جاننے سمجھنے کے ابعاد وجود میں آ گئے۔ جاننے اور سمجھنے کا بعد جیسے ہی وجود میں آیا تو قوت گویائی کا ڈائمنشن بن گیا۔ قوت گویائی کے حاصل ہوتی کسی چیز کو رد کرنے یا قبول کرنے کی حس کے نقوش بن گئے۔ اس قانون کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ کائنات کی تخلیق کا فارمولہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز دو رخوں سے مرکب ہے۔ یہ دونوں رخ بظاہر ایک دوسرے سے متضاد نظر آتے ہیں۔ مثلا کان اور آنکھ دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف اور الگ ہیں، لیکن سماعت اور بصارت باوجود کہ کان اور آنکھ الگ الگ ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ جب دو رخ آپس میں متصل ہوتے ہیں اور ان دونوں رخوں کو کئی دوسرے رخ مل کر کوئی مجموعی حیثیت دے دیتے ہیں تو تصوف میں اس اجتماعیت کو وجود شے کہا جاتا ہے۔ وجود شے میں جہاں متصل رہنے کے ساتھ ساتھ رخوں کا الگ الگ تعین ہے، اس تعین کو زمان یا مکان کہا جاتا ہے۔ یعنی وجود اشیاء کا درمیانی فصل زمان اور مکان بنتا ہے۔ جب تک عالم ارواح میں کائنات کو یا افراد کائنات کو ڈائمنشن یا ابعاد منتقل نہیں ہوئے اس وقت تک زمان اور مکان کی موجودگی زیر بحث نہیں آئی۔ کہنا یہ ہے کہ عالم ارواح میں زمان اور مکان نہیں ہوتے، وہاں شے کا وجود صرف امر کی حیثیت رکھتا ہے۔ امر شکل و صورت میں موجود ہے لیکن ابھی اس کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ جب افراد کائنات میں ڈائمنشن بن گئے، یہ سماعت بصارت کے نقوش منتقل ہو گئے تو افراد کائنات میں حرکت پیدا ہوئی۔ حرکت کی اس دنیا کو نسمے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک رخ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور دوسرا رخ مغلوب رہتا ہے۔ جو رخ غالب رہتا ہے اس کو شخص اکبر کہا گیا ہے، اور جو رخ مغلوب رہتا ہے اس کو شخص اصغر کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ شخص اکبر اور شخص اصغر کی وضاحت بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا، اس سے منشا یہ ہے کہ آدم کو زمین کے اوپر جتنی بھی موجودات ہیں ان کے خواص کا علم دے دیا گیا ہے۔ خواص سے مراد یہ ہے کہ کن چیزوں میں
اللہ کے کون سے اسما صلاحیت بن کر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انسان یا آدم کی نیابت کا تعلق صرف اس بات سے پوشیدہ ہے کہ اللہ نے آدم کو علم الاسما عطا کیا ہے۔ علم الاسما سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی عنوانات، ان کی خاصیتوں اور چیزوں کی ماہیتوں کا علم آدم کو سکھا دیا ہے۔ چیزوں کی خاصیتوں اور ماہیتوں کا علم ہی وہ علم ہے جو انسان کے شرف کو ظاہر کرتا ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کو یا آدم کو شخص اکبر کا درجہ حاصل ہے۔ چیزوں کی ماہیتوں، خاصیتوں اور اسما کے علم کا حامل بندہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے، اور یہ نیابت کا وصف ہی آدم کو افراد کائنات میں ممتاز کرتا ہے۔ افراد کائنات نوع ملائکہ اعلیٰ ہوں، نوع ملائکہ ہوں، نوع اجنہ ہوں، نوع نباتات ہوں، نوع جمادات ہوں کہ ہر حیثیت نائب کے، اور اس لیے افراد کائنات نوع ملائکہ ہوں، نوع ملائکہ اعلیٰ ہوں، نوع ملائکہ ہوں، نوع اجنہ ہوں، نوع نباتات ہوں، نوع جمادات ہوں، ہر حال میں آدم کو اس کے اوپر فضیلت حاصل ہے بحیثیت نائب کے، اور اس لیے کہ آدم کو چیزوں کی خاصیتوں اور ماہیتوں کا علم حاصل ہے اور وہ حقیقت الحقائق کا حامل ہے، اسے فضیلت حاصل ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحائف نازل ہوئے، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا طرز کلام اور طرز تخاطب اس طرح ہے کہ وہ ایک بات کو مختلف زاویوں اور مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات میں جب آدمی تفکر کرتا ہے تو کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں تکرار ہے، حالانکہ تکرار یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ انسانی شعور کی سکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کو مختلف زاویوں سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی شعور اس بات کو سمجھ لے۔ کسی بات کو مختلف زاویوں میں بیان کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے اور دوسری طرف انسانی عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے تخلیقی عوامل میں مختلف زاویوں سے، مختلف پیراؤں میں، مختلف اشکال سے، مختلف مثالوں کے ذریعے غور کرے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی ربوبیت کا، خالقیت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو زمین پر پھیلی ہوئی موجودات کی مثال دیتے ہیں۔ کبھی زمین سے باہر آسمان، کرسی اور عرش کی مثال دیتے ہیں، کبھی بادلوں سے بارش برسنے کی مثال دیتے ہیں، کبھی بارش کس طرح برستی ہے اس کی مثال دیتے ہیں۔ انسانی شعور کو ہواؤں کی مثال دے کر متوجہ کرتے ہیں، اس کو اپنی تخلیق کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور انسانی شعور اور عقل کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عوامل میں غور و فکر کر کے، مثلا قرآن پاک میں سورہ رحمان میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و اکرامات کا تذکرہ کیا ہے تو کئی بار ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرز تخاطب ہے جو اللہ کی ایک ایسی سنت ہے جس میں کبھی نہ تغیر ہوتا ہے اور نہ کبھی تعطل واقع ہوتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، انتہا یہ کہ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، لیکن جب ہم پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو باوجود ہی کہ بات ایک ہی ہے لیکن ہر پیغمبر قوم کے مزاج، شعور اور عقلی تقاضوں کے تحت اپنی بات کو مختلف مثالوں میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا اور کائنات کے تخلیقی رشتوں کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا گاڈ سیڈ لائٹ، دیر واز لائٹ، خدا نے کہا روشنی اور روشنی کا مظاہرہ ہو گیا۔ اس بات کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ آسمان ہو اور زمین کی روشنی ہے۔ قرآن پاک میں جب جب دولت پرستی اور حرص و حوث اور ذخیرہ اندوزی کا تذکرہ ہوا تو قرآن پاک کے الفاظ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا اور اپنے حواریوں سے کہا کہ کوئی آدمی تم سے آ کر یہ کہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر گیا، یہ بات غور طلب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تم سے یہ کہے کہ سرمایہ دار جنت میں داخل ہو گیا تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ بات ایک ہے لیکن زاویہ الگ ہے، بیان کرنے کا طریقہ ایک ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اس پر آسمانی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی بات کو حضرت عیسیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، اللہ الغیات، آسمانی جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ان کے اندر جب تفکر اور تدبر کیا جاتا ہے تو سب میں بات ایک ہی نظر آتی ہے، لیکن بیان کرنے کے طریقے مختلف اور جداگانہ ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کوئی کتاب الہانی ہے یا غیر الہانی ہے تو اس کا طریقہ قرآن پاک اور آسمانی صحائف ہمارے لیے متعین کرتے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا کی کتاب لوح قلم کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا اسلوب بالکل قرآنی ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء بھی قرآن پاک کے اسلوب کو اپناتے ہوئے اردو الفاظ میں قرآنی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کتاب میں بات ایک ہی پہنچائی ہے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے مختلف اسلوب اور مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ اب تک جتنے اسباق کی تشریح کی جا چکی ہے اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خالق اور بندے کا ایک مخصوص رشتہ ہے اور خالق نے یہ کائنات اس لیے تخلیق کی ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ دوسری بات یہ پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خالق نے مخلوق کو صرف اور صرف محبت کے ساتھ تخلیق کیا اور اس محبت کی وجہ سے یا اس محبت کے طفیل میں پوری کائنات کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے وسائل فراہم کیے۔ ان وسائل میں ایسی تدبیر، ایسی تدبیر اور ایسا تسلسل قائم ہے کہ کسی آن اور کسی لمحے یہ تدبیر، یہ تدبیر اور یہ تسلسل تعطل کا شکار نہیں ہوتا۔ اس بڑے نظام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایسے بندے مبعوث کیے ہیں جن بندوں کو خود یہ علم سکھا کر اللہ نے اپنی نیابت اور خلافت کے اختیارات عطا کیے ہیں۔ زندگی کی حرکات و سکنات کو قائم رکھنے کے لیے وسائل کی پیدائش اور وسائل کی فراہمی اور وسائل کی تقسیم کے انتظام کو روحانیت میں تکوین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو جن خط و خال پر اور اپنی جن صفات پر تخلیق کیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے انتظامی امور میں داخل ہونا ضروری ہے، اور انتظامی امور میں داخل ہونے کے لیے تقدیری امور کا جاننا ضروری ہے۔ یہ تقدیری علوم دراصل وہ علم الاسماء ہے جو اللہ نے عالم کو سکھا دیے ہیں۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق تقدیری علوم اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو سکھائے، اور جہاں اپنی نیابت اور خلافت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں بھی پوری کائنات میں صرف آدم کو منتخب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اور اس کے سارے انتظامی امور کائنات تخلیق کو قائم رکھنے، محفوظ رکھنے اور زندہ رکھنے اور رد و بدل کرنے میں کون کون سے علوم کس وقت کام کرتے ہیں، یہ بات علم الاسماء کے دائرے میں جب کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو تمام حقائق کو، ان تمام کیفیات کو، ان تمام رموز کو جان لیتا ہے۔ اس بات سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ کو جاننا اور پہچاننا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ان علوم کو سیکھ لے۔ ان علوم کو سیکھ کر انسان کو نیابت اور خلافت کے اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں۔ تقدیر کے بہت سے شعبے ہیں، ان شعبے کو مرشد کریم قلندر بابا نے مختصر کر کے 4 اصطلاحی نام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے